یہ میرے پاس کتاب ہے الصلاۃ والسلام علی خیر الانام فی کل محل و فی کل آن، مناظر اسلام صوفی باصفا ولی کامل حضرت علامہ صوفی اللہ دتا قادری رحمہ اللہ، یہ ان کا رسالہ ہے۔ صفحہ نمبر 3 اور 4 کے اوپر جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں مجوزین کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کے لوگ چونکہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کس صحابی کی سنت ہے، آپ پڑھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول تھے، ان کی تو سنت نہیں ہے۔ حاجی اللہ دتا قادری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجوزین کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں کہ اذان سے قبل بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہ یا حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ یہ دعویٰ ہمارا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صوفی اللہ دتا قادری رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، جو ہمارا دعویٰ نہیں ہے آپ اسے بنیاد بنا کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مزید لکھتے ہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر اس موقع اور محل میں جہاں کوئی مانع شرعی نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا مستحب ہے۔ جہاں کوئی مانع شرعی نہیں ہے، ہر اس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام کا پڑھنا مستحب ہے۔ مزید لکھا اور اس استحباب میں کسی قسم کی کوئی قید بھی نہیں ہے، سرن پڑھے یا جہرن پڑھے، وہ ایستا آواز سے پڑھے یا بلند آواز سے پڑھے، کوئی قید نہیں ہے۔ ہر اس موقع پر جہاں کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صوفی اللہ دتا قادری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں کوئی مانع شرعی نہ ہو، فرمایا نبی علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کا پڑھنا مستحب ہے، اور اس استحباب میں کسی قسم کی کوئی قید بھی نہیں ہے، سرن پڑھے یا جہرن پڑھے۔